اچھا حال کس طرح ہوئی گئی سی؟ اچھا شرط کس طرح لا رہی جیسی اچھا جی اے ماضی شرطیہ. شرط وہ نے نا جی ایک جڑا نا گوشت حلال ہے شرط لائی گی نا ہاں بالکل نا بالکل. تو پھر کہنے کہ بھائی شرط لانا حرام ہے تو اس کا مطلب حلال بس آ کے چھوڑو تو حلال ہوئی نا کافی ہے. صرف اخنا نال تو نہیں دھار اسی. اچھا ماضی شرطیہ میں ہمیشہ دو فعل آتے ہیں. پہلے میں شرط بیان ہوتی ہے اور دوسرے میں اس کا جواب ہوتا ہے. مثلا اگر تو بوتا تو کاٹتا، اور جو بوئے گا وہ کاٹے گا نا، محاورہ بھی ہے. اس میں بوتا اور کاٹتا دو فعل ہیں، ٹھیک ہے. بوتا شرط ہے، بندہ شرط لانا نا، اگر تو بوتا، اور کاٹتا جواب شرط ہے. تو اگر تم بوتا تو پھر کیا کرتا، تو کاٹتا. عربی میں فعل ماضی میں شرط کے معنی پیدا کرنے کے لیے پہلے فعل یعنی شرط پر لو اگر لگاتے ہیں. لو نا مطلب اگر، ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے فعل کے شروع میں اکثر یعنی ہمیشہ نہیں، یعنی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، استثناء بھی ہو سکنا ہے، ایکسیپشن کیس بھی ہو سکنا ہے. حرف تاکید لا لگاتے ہیں جس کا ترجمہ عموماً ضرور کیا جاتا ہے. اصل اوپر میں سو کیا ہے نا، جیسے لقد خلقنا الانسان فی احسن، لام میں تاکید ہے سمجھنا ہے تو اے حرف تاکید لام زبر لا لا لگاتے ہیں جس کا ترجمہ عموماً ضرور کیا جاتا ہے. مثلا لو زرعت لحصدت، اگر تو بوتا تو ضرور کاٹتا. یہ شرط لانے نا، اگر تو یہ کرتا، اگر ماضی چسانے نا کہ اگر تو یہ کرتا تو ضرور تجھے یہ ہوتا. تو لو زراعت، اگر تو نے محنت کی ہوتی نا تو ضرور تجھے پھل ملتا. تو وہ اگر پھر تو کیا ہوتا؟ تاکید نہ مانا لانے ہیں، لام زبر لائی کے. بڑا ہوتا تو بات ہو جاتا. ہاں بالکل. تو عربی سٹائل یہ ہے کہ لو لاساں پہلا جڑا فعل آسا ایسا کہ پتہ ہے دو فعل ایسن، ٹھیک ہے. پہلے فعل نے لو لگ سی، دوئے فعل نے کیا لگ سی، لام زبر لا لگ سی. ماضی شرطیہ میں کبھی لاؤ کے بعد کانا کا اضافہ بھی کرتے ہیں، اور کانا کے بعد اگر فعل ماضی آئے تو شرط کے ساتھ ماضی بعید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. شرط نال ماضی بعید نہ مفہوم پیدا ہوئی جیسی. اور اگر کانا کے بعد فعل مضارع آئے تو شرط کے ساتھ ماضی استمراری کے معنی پیدا ہوتے ہیں. یعنی دو معنی جڑا کم ہے نا، کانا نہ بعد اگر فعل مضارع آئی جائے، پیچھے سے ہم پڑھے سی کہ ماضی استمراری نہ معنی پیدا ہو جانا، استمرار ایک چلنا پہ کام. اور اگر ماضی اگر آئی جائے فعل مضارع نے جگہ تو پھر وہ ماضی بعید نہ مفہوم پیدا ہو جیسی. دونوں صورتوں میں معانی کا جو فرق پڑتا ہے اسے درج ذیل مثالوں سے سمجھ لیں. ایک مثال ہے پہلی جڑی نا، لو کنت حفظت دروسک لنجحت. دیکھو کانا نے استعمال ہے نا، کنتا نے صورت استعمال ہے. لو کنت حفظت، اگر تو نے اپنے اسباق یاد کیے ہوتے، تو وہ ماضی بعید، یہ ماضی بعید نکل ہے. یعنی امتحان آئی گیا، رزلٹ آئی گیا، پاس نہیں ہوا بچہ، ٹھیک ہے. تو پھر بندہ آنا یار تو اگر پہلے ہی محنت کیتی ہونی نا، اپنے سبق یاد کیتے ہونا تھا، لنجحت لام میں تھے بھی تاکید نہ ہے تو ضرور کامیاب ہوتا. یا تو اگر اس کی مضارع پر لانے، لو کنت تحفظ دروسک لنجحت، اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا تو ضرور کامیاب ہوتا. تو ماضی استمراری نہ مانا گیا نا اسی، اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا تو ضرور کامیاب ہوتا. اے وجہ جیسی جی تو نہ جانا ماضی شرطیہ نہ اوکے. اچھا اگے جانا ماضی تمنی یا تمنائی، اے بھی نام تو ہی ظاہر ہے، ٹھیک ہے. ماضی جسے تمنا ہونی ہے نا، فعل ماضی کے شروع میں لیتا لگانے سے جملے میں خواہش اور تمنا کے معنی پیدا ہوتے ہیں. یاد رہے کہ لعل کی طرح لیتا بھی کسی فعل پر داخل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کسی اسم یا ضمیر پر داخل ہوتا ہے اور اپنے اسم کو نسب دیتا ہے. اس نے کام ہو گیا نسب، لعل بھی نسب دینا اور یعنی کہ لیتا بھی نسب دینا ہے. مثلا لیتا زیدن، زیدن پر دیکھو نسب آئے گیا لیتا نے وجہ سے، لیتا زیدن نجح. اچھا اس نے ایک بڑی مشہور مثال بھی ہے، لیت الشباب یعود یومن، کاش کے اصل جو کاپی پر لکھی سی نا اصل کی پڑھائی سے، لیت الشباب یعود یومن، کاش کے جو ہے نا جوانی دوبارہ لوٹ آئے، ٹھیک ہے. تو ایک دوئی مثال، یا لیت زیدن نجح، کاش کے زید کامیاب ہوتا. یا لیتنی نجحت، ٹھیک ہے، اے کاش میں کامیاب ہوتا. قرآن چی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے. یا لیتنی کنت ترابا، جو کافر نہ قیامت دن آسن کہ کاش کے جو ہے نا میں مٹی ہوتا، ٹھیک ہے. غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی دراصل جملہ اسمیہ ہی ہوتا ہے جس کی خبر کوئی جملہ فعلیہ ہوتا ہے. مبتدا کے شروع میں لیتا لگتا ہے اور اب مبتدا کو لیتا کا اسم کہتے ہیں، اور جو انا اور لعل کی طرح کے اسم کی طرح منصوب ہوتا ہے. اور جو انا زیدن قائم، بالکل اسی طرح یہ ہے بھی نا، ٹھیک ہے. تو لیتا زیدن نجح، یعنی کہ کم از نہ وہی ہے کہ لیتا تو بعد اسم آیا اس کی اس نسب دیتی ہے. لفظ لو کبھی کاش کے معنی بھی دیتا ہے. لو
کبھی کاش کے معنی بھی دیتا ہے، جس سے جملے میں ماضی تمنی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسی صورت میں جملے میں جواب شرط نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ لو جو ایسے نا، اور پھر جواب شرط لام زبر لاش نا تو، لیکن اگر وہ تمنا نے معنی پیدا کرنا ہو نا، تمنا نے معنی، پھر جواب شرط نہیں ہے ایسی۔ جس طرح مثلا لو کانوا یعلمون، قرآن پاک کے نا کہ کاش وہ لوگ جانتے، ان اے مطلب ایک تمنا ہے کہ کاش وہ لوگ جانتے، اے ان شرط نہیں ہے کہ اگر وہ لوگ جانتے تو یہ ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اے صرف جو ہے نا ایک تمنا ہے، لو کانوا یعلمون، کہ وہ ہے نا کہ وہ خود بیوقوف ہے لیکن کاش کہ وہ لوگ سمجھتے ہوتے، جانتے ہوتے۔ تو لو کدے کدے جو ہے نا وہ تمنا میں معنی دینا ہے۔ ذخیرہ الفاظ سے جڑے ایسے جی حافظہ، ٹھیک ہے، اور سین نال ہے، یعنی کہ سمع یسمع نے باب نال حافظ یحفظ، یاد کرنا، اس نے گردان ہوئی جیسی ایڈ سمع یسمع، اے تے نمائندہ گردان ہے، سمع یسمع سننا، غضب یغضب، اے گردان بھی ضروری ہے۔ عقل ضاد نال ہے، ضرب یضرب تو ہے سمجھنا، اور رجع یرجع، اے کافی استعمال ہونا ہے قرآن بھی، ضرب یضرب نے وزن پر ہے، اور زرع فتح یفتح نے وزن پر ہے، زرع یزرع کھیتی بونا، زرع، اور یہ تو کافی سارے ہیں، حسد نصر ینصر نے اوپر، حسد یحسد، نجح اے فتح یفتح نے اس وزن پر اسے کامیاب ہونا، اور سعیر دہکتی آگ، صاحب جمع اصحاب ساتھی والا یا والے نے معنی چشنا، قبیل ذرا پہلے، اور کل یوم ہر روز، ہر روز۔ اچھا اردو میں ترجمہ کریں نمبر 5 سے آخر تک من القرآن ہے، قرآن سے ہے۔ پہلے 4 تے عام جملے ہیں، باقی جو ہے نا قرآن چوں ہیں۔ اے جو ہے نا تو سنے ہوئی جیسن ہوم ورک، اے ایڈ ہوئی جیسن، لیکن اے مشق کافی لمبی ہے، لیکن اچھا ہے، چلو یہ کہ بیزی ڈیز اس نہیں ہے، ویکینڈ اوپر تو سنی ہے مشق، لمبی مشق آئے گی ہے تو، لیکن انشاءاللہ امید ہے پچھلی مشق تو کانفیڈنس لگے ایسے تو کی کری گئے تو ٹرائی کرسو انشاءاللہ یہ بھی ہوئی جیسے۔ یا زید لما غضبت المعلمۃ علی اختک ما كانت حفظت دروسها، ایزی ہے بالکل، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ هل انت تحفظ كل يوم درسك؟ انا كنت احفظ كل يوم لكن بالامس ما حفظت، بالامس نہ مطلب صحیح پتہ اسی، ہاں گزشتہ، اے بھی پھر آسان ہو گیا، یہ 2 بڑے بڑے لگنے باقی چھوٹے ہیں۔ هل ولدك في البيت؟ قد خرج الان، یہ جواب ہے۔ واين يوسف؟ لعلہ ذهب الى المسجد، لعل نہ کیا مطلب ہے، اور یعنی دیکھو ضمیر اوپر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ لو كنا نسمع او نعقل ما، اگے قرآن چوں ہیں، اے قرآن نے مثال ہے، اے تو انٹرسٹنگ، اے ان لو کس ہستوں ہے، یعنی کہ تمنی ہے، تمنا ہستوں ہے، یا اے شرط ہستوں ہے، یہ ان خود ہی سوچنا ہے کہ یہ کیا خیال جانا ہے اسی۔ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اچھا جی، ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، اور كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، یا لیتنی كنت معهم ذلك من آیات، ہاں ایک دفعہ پہلے بھی آیا ہے، ایک دفعہ پہلے بھی آیا ہے۔ اچھا جی، یا لیتنی كنت معهم ذلك من آیات الله لعلهم يذكرون، یا لیت قومی یعلمون لعل الساعة قریب وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا مسلمین۔ اچھا یہ اچھا ہوئی جیسے نا ایک قرآن جو جڑیاں مثالاں دینے نا، ایک اسیں خاص مشق پڑھی کنے ہیں، ٹھیک ہے، اس خاص تحت جڑیاں مثالاں آشنے نا وہ قرآن چوں آنے کے دینے نا، یہ بڑی محنت لگنی ہے بندے نہیں کہ قرآن چوں لوڑی کے نا پھر بندہ کٹنا ہے۔ اچھا جی، اتھوں یہ مثال ولا اجر الآخرۃ اکبر، لام تاکید لائی گیا، ٹھیک ہے، لو كانوا يعلمون ادھر آئی گیا۔ اچھا ان عربی میں ترجمہ کریں جی، اسکول کے لڑکے باغ میں گئے تھے، شاید وہ مغرب سے ذرا پہلے لوٹ آئیں، کیا تم نے کل اپنا سبق یاد نہیں کیا تھا؟ میں نے کل اپنا سبق یاد کیا تھا۔ کیا مریم نے آج ہوم ورک لکھ لیا ہے؟ جی ہاں اس نے لکھ لیا ہے۔ ہم لوگ ہوم ورک کل کریں گے۔ محلے کے لڑکے ہر روز اپنے سبق یاد کیا کرتے تھے ماضی یعنی ستخنا کڑی قسم میں، وہ سب امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ضروری ہدایت، اب ضرورت ہے کہ اردو سے عربی ترجمہ کرنے سے پہلے آپ اردو جملے کے اجزاء کو پہچان کر انہیں عربی جملے کی ترتیب کے مطابق مرتب کر لیا کریں، پھر اسی ترتیب سے ترجمہ کریں، یعنی پہلے فعل، پھر فاعل اگر اس میں ظاہر ہو، پھر مفعول اگر مذکور ہو، اور پھر متعلق فعل۔ مثلا مشق کے پہلے جملے پر غور کریں، اس میں 2 جملے شامل ہیں۔ عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے جملے کی ترتیب اس طرح ہوگی: گئے ہیں فعل ماضی قریب، ٹھیک ہے، نال دسی چھڑے نا، اسکول کے لڑکے اے فائل ہوئی جیسی، جب پہلا یہ نا اسکول کے لڑکے باغ میں گئے ہیں، انہوں نے ترتیب دسنے نا کہ انہیں گئے ہیں کیڑی کنڈیشن جیسی، کدھر چلا گیا،
ہاں فعل ماضی قریب. اور اسکول کے لڑکے اے فائل بن جیسی یہ تو سمپل ہے, اسکول کے لڑکے اس نے تو تصا عربی بنائی گی سو فائل. باغ میں, باغ میں تمہیں کیا پتا ہے باغ کی کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ہاں استاد ہاں باغ میں اس تو کیا ہے عربی جنی فی, ٹھیک ہے, میں فی الحدیقتی اس طریقے سے. اب آپ اے ان متعلق کے فعل ہو گیا نہیں, فی الحدیقتی اے کس نے متعلق ہوسی, فعل نے متعلق ہوسی, ٹھیک ہے. اب آپ اسی ترتیب سے ترجمہ کریں. اس طرح دوسرے جملے میں پہلے آپ شاید وہ لوٹ آئیں کا ترجمہ کریں, اس کے بعد مغرب سے ذرا پہلے کا ترجمہ کریں. اس طریقے سے جانا تو اے اردو عربی بھی جڑنا اے ہوئی جیسی. تو مرحلہ کافی ہے, آج کل 7 بجے عشاء ہونی ہے, ان نکلنے ہیں عشاء تو تو نا یہ والا ویکینڈ بھی کافی بزی ہو سی اور کافی انٹرسٹنگ ہوئی سی. ایک تو یہ بھی مشق کرنی ہے, تو تیسری ایپیسوڈ کو تو ایسی ڈرامے نہیں ہاں جی وہ اس کی کسی والا کل بھیج کر سا صحیح ہوئے گیا. مثلا مطلب کل تو بڑا زبردست انٹرسٹنگ ڈے ہو سی. ہاں جی چلو جی کم لبے گا کافی زیادہ. چلو یہ ہے کہ چلو ویکینڈ اوپر آئی گیا تو میں سنسا آڈیوز جڑیاں بھیجیاں کل ان شاء اللہ. تو باقی ان شاء اللہ عزیز کوئی مشکل ہے ان شاء اللہ پوچھے گی نا. ٹھیک ہے کیا جی, ان شاء اللہ عزیز اتوار ملاقات ہو سی. اوکے جی, اوکے جی, اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے اسلام دعا اوہو بند کر دیا یار. اچھا جی, یہ ہماری جو ہے نا وہ کلاس ہو رہی تھی, کینیڈا کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, یہ 50 سال سے زیادہ ان کی ایج ہے ماشاء اللہ. آج جو ہے نا ماضی کی جو اقسام تھی وہ میں نے کروائی ہیں. ماضی کی اقسام حصہ دوم, اس میں جو ہے نا ہم نے 6 قسمیں پڑھی ہیں. ماضی بعید ہوتا ہے اور وہ کیسے بنتا ہے, کنتو لگاتے ہیں ساتھ, کانا لگاتے ہیں اور ساتھ وہ فعل لگاتے ہیں. اور اس طریقے سے ماضی استمراری جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا ماضی قریب, پھر ماضی شکیہ, اور یعنی کہ تو یہ کرنا میں بیٹھے ہیں اور دیکھیں جی عربی سیکھ رہے ہیں. یہ حصہ 2 میں ان کا چل رہا ہے ماشاء اللہ, وہ بھی آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھا ان کا انٹرسٹنگ چل رہا ہے. تو اگر آپ بھی لینا چاہتے ہیں یعنی کہ عربی کلاسز, عربی گرامر آپ پڑھنا چاہتے ہیں, عربی گرامر سیکھنا چاہتے ہیں, اور کسی بھی ملک میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں. میں نیچے نمبر دے دوں گا, تو رابطہ کریں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی ایسے عربی سکھائیں گے. یعنی یہ ان لوگوں نے خاص طور پر نا جو ظاہر بات ہے جنہوں نے عربی پڑھی نہ ہو, زیادہ نہ وہ جانتے ہوں, تو آسان انداز ہے, بالکل آسان انداز ہے. ابھی آپ کو شاید مشکل لگاؤ, لیکن شروع سے جب ہم پڑھیں گے حصہ اول پڑھیں گے آسان عربی گرامر کا, وہ جب مکمل کر لیں گے, پھر اس کے بعد حصہ 2 کا, تو بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. ایک سبق مکمل ہوتا ہے, ساتھ ہی مشق آ جاتی ہے, مشق حل کرتے ہیں اور سمجھ آتی ہے, چیزیں کلیئر ہوتی رہتی ہیں. تو جو ہے نا بیسک جو عربی گرامر ہے نا ہماری, وہ جو ہے نا اس کتاب کے ذریعے سے, آسان عربی گرامر جو کتاب ہے نا بہت شاندار, مولانا لطف رحمان صاحب کی, تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے نا وہ عربی گرامر سیکھ سکتے ہیں. تو عربی سیکھنی ہو تو پھر رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ آپ کی بھی جو ہے نا ایسے آن لائن کلاس ہوا کرے گی.